حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد میں جو ہم منا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی کامیابی کے مراحل کو ضرور پہنچے گا۔ گزشتہ پروگرام کے اندر ہماری انتظامیہ کے دو ساتھیوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری لگوائی تھی، اور آج کے اس پروگرام میں ہماری مسجد میں زیر تعلیم دو ننھے منھے بچے جو ہیں وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز جو ہے کرنا تو ہمارے مسجد کے قبلہ کاری محمد خان صاحب نے تھا، لیکن حسن اتفاق سے کہ آج کی اس محفل کے اندر پاکستان کے معروف ثنا خان اور زینت القرہ میرے پیر بھائی حضرت قاری رفیع الدین سیالوی صاحب، جو کہ اس وقت سنہری مسجد راچل کے اندر تشریف لائے ہوئے ہیں، نماز تراویح میں قرآن پاک سنانے کی وسعت حاصل کر رہے ہیں، تو آج ہم نے ان کو اپنی اس محفل میں دعوت دی، اور وہ انشاءاللہ گزشتہ دنوں درس قرآن میں قبلہ مفتی صاحب نے حضرت داؤد علیہ السلام کی لحن داؤدی کا جو ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ وہ عظیم معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب زبور کی تلاوت اگر کسی بہتے ہوئے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر تلاوت فرماتے تھے تو بہتا ہوا دریا رک جاتا تھا۔ کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کتاب زبور کی تلاوت فرماتے تو درخت جھک جاتا، اور درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے نیچے اتر آتے۔ جنگل میں کھڑے ہو کر تلاوت فرماتے تو جنگل کے جانور جو ہیں وہ باادب بیٹھ کر کتاب زبور کی سماعت کرتے، انسانوں کے دستے آ کر کتاب زبور کی سماعت کرتے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح کتاب زبور اللہ تعالی کا کلام حق ہے، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ کا کلام حق ہے اور آخری یہ کتاب ہے۔ کتاب زبور سیدنا داؤد علیہ السلام پر ضرور نازل ہوئی، لیکن حضرت سیدنا داؤد کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کتاب زبور بھی جاتی رہی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میرے اور آپ کی آقا پر نازل ہونے والی یہ وہ آخری اور مقدس کلام ہے کہ یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب زبور کی سماعت کے لیے تو انسانوں کے دستے آتے تھے، جانوروں کے ہول آتے تھے، لیکن کتاب زبور تو اب جاتی رہی، اب تو حکمرانی ہے قرآن کی، تو قرآن کی سماعت کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے اور آپ کی آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ سامنے آتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کتاب اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے تو ان کے ساتھ جو عجیب واقعہ پیش ہوا، وہ واقعہ انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کتاب تلاوت قرآن کر رہا تھا، باہر حویلی میں میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور قریب ہی جھولے میں میرا بچہ بھی سو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے تلاوت قرآن شروع کی تو میرے گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ میں نے اس خیال سے تلاوت قرآن منقطع کر دی کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو جو قریب جھولے میں سو رہا ہے اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ جیسے ہی میں نے تلاوت قرآن بند کی تو گھوڑے نے بدکنا بھی بند کر دیا۔ میں نے پھر تلاوت شروع کر دی، اس نے پھر بدکنا شروع کر دیا، جہاں تک کہ میں مسلسل تلاوت کرتا رہا وہ مسلسل بدکتا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حسب ضرورت تلاوت قرآن مکمل کرنے کے بعد جب اپنے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر سے لے کر آسمان تک ایک نورانی قطار سی بنی ہوئی ہے جو میرے گھر سے آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ یہ سن کر میرے اور آپ کی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا اسید تجھے مبارک ہو، تو اللہ کا مقدس کلام تلاوت قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو آسمان سے فرشتے تیری تلاوت کو سننے کے لیے آ رہے تھے،
اور جب تو تلاوت قرآن کو بند کر کے باہر جا رہا تھا تو فرشتے واپس جا رہے تھے۔ تو اس واقعے سے خوب سمجھ آ گئی کہ مانا کی کتاب زبور کی تلاوت کے وقت بہتا ہوا دریا رک جاتا تھا اور فضا سے پرندے نیچے اتر آتے تھے اور جنگل کے جانور غل کی صورت میں آ کر وہ کتاب زبور کی سماعت کرتے تھے، انسانوں کے دستے بھی آ کر سماعت کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا مقدس کلام جو ہے اس کی تلاوت ہوتی ہے تو پھر یہ زمینی مخلوق ایک طرف، آسمانی فرشتے بھی آ کر اس کی سماعت کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے۔ تو اب بلا تاخیر اس بابرکت محفل کا آغاز ہم قرآن مجید فرقان حمید سے کرنے کے لیے ہم اپنے مہمان خصوصی کو دعوت دیتے ہیں جو کہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں، زینت القرہ حضرت مولانا جناب قاری رفیع الدین سیالوی صاحب، وہ تشریف لائیں اور اللہ کے مقدس کلام کی لہن داؤدی میں تلاوت فرما کر اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ محترم قاری رفیع الدین صاحب سیالوی۔